تاریخ کے ایک دور میں ملک مصر کے حکمراں کو فرعون کہا جاتا ہے۔ فرعون رمسیس نے اپنے عوام اور خاص طور سے بنی اسرائیل پر بدترین مظالم روا رکھے تھے۔ انہیں بنیادی انسانی حقوق تک سے محروم رکھا تھا۔ وہ ان سے بگاڑ لیتا اور ان پر مشقت کا کام کرواتا، ان کے لڑکوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کروا دیتا اور لڑکیوں کو جینے دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے فرعون کو سمجھایا، بنی اسرائیل پر ظلم کرنے سے روکنے کی کوشش کی اور سرکشی کی روش سے باز آنے کی تلقین کی، لیکن فرعون کے کر و فر، غرور و تکبر اور طمطراق میں کوئی کمی نہیں آئی اور اس کا ظلم و ستم جاری رہا۔ ان حالات میں اللہ کے کچھ بندوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے کی توفیق ہوئی۔ وہ فرعون کی فرعونیت سے واقف ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے۔ یہ دیکھ کر فرعون کا پارا چڑھ گیا۔ اس کے غرور کو نیچا کرنے والی بات تھی کہ کوئی اس کی اجازت کے بغیر موسیٰ کے لائے ہوئے دین کو قبول کر لے۔ اس نے دھمکی آمیز اسلوب میں ان ایمان لانے والوں سے کہا، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور اس کے بعد تم سب کو سولی پر چڑھاؤں گا۔ اہل ایمان پر اس دھمکی کا ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوا۔ انہوں نے پورے اطمینان و سکون، اعتماد اور یقین کے ساتھ جواب دیا، بہرحال ہمیں پلٹنا اپنے رب ہی کی طرف ہے۔ اور انہوں نے فرعون سے کہا، تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئیں تو ہم نے انہیں مان لیا۔ انہوں نے اپنے خالق و مالک کے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیے اور کہا، اے ہمارے رب، ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں۔ قرآن خاموش ہے کہ ان اہل ایمان کا کیا انجام ہوا۔ فرعون ان کو سزا دینے میں کامیاب ہوا یا نہیں، لیکن بہرحال قرآن کے انداز بیان سے یقین طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنے ایمان پر آخری لمحے تک جمے رہے اور انہوں نے جان کی بازی لگا دی، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ دوسری طرف قرآن نے بار بار یہ صراحت کی ہے کہ فرعون بدترین موت مرا، اس کا کر و فر، اس کا تنتنا، اس کا لاؤ لشکر، اس کی منظم اور تربیت یافتہ فوج، اس کا اسلحہ، سب اس کے کچھ کام نہ آ سکا۔ سمندر کی موجوں نے اسے جکڑ لیا اور جب وہ لاشا بے جان بن گیا تو اسے ساحل سمندر پر پھینک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے رہتی دنیا تک کے لیے نمونہ عبرت بنا دیا۔ قاہرہ کے میوزیم میں محفوظ اس حنوط شدہ لاش ہر دید بینا رکھنے والے کو یہ خاموش پیغام دے رہی ہے کہ کوئی شخص چاہے جتنی طاقت و قوت کا مالک ہو، چاہے جتنا اسلحہ اور چاہے جتنی بڑی فوج رکھتا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی طاقت و قوت کے مقابلے میں وہ ذرہ بے نشاں ہے۔ اس لیے اسے چاہیے کہ اپنی طاقت پر زیادہ نہ اترائے اور زیادہ غرور کا مظاہرہ نہ کرے۔ کچھ خبر نہیں کہ کب وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائے اور اس کا لشکر اسے پیس کر رکھ دے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ ترجمہ، اور تم جہاں بھی ہوگے ایک نہ ایک دن موت تمہیں جا پکڑے گی۔ موت ہر ایک کو آنی ہے، کسی کو بستر پر، کسی کو حادثاتی طور سے، تو کسی کو کلمہ حق کے صدا بلند کرنے کے جرم میں۔ پھر کتنی مبارک ہے یہ موت جسے شہادت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب یہ ہر شخص کا ذاتی انتخاب ہے کہ اپنا نام اللہ کے محبوب اور اس کے فرمانبردار بندوں میں لکھوا لے یا فرعون و نمرود اور شدادوں میں، لیکن اس سے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے حسن انجام اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے مقدر ہے۔ رہے فرعون، نمرود اور شداد تو وہ اسی دنیا میں بدترین انجام سے دوچار ہوں گے، اور اگر یہاں اللہ کی پکڑ سے بچ گئے تو قیامت میں جہنم ان کی گھات لگائے ہوئے ہے۔